جب قیامت قائم ہوگی اور قیامت کا چہرہ پوری دنیا دیکھ لے گی تو بڑا ایک خوف کا عالم ہوگا، بڑا خوف کا عالم۔ فرشتے قیامت کا چہرہ دیکھیں گے، حالانکہ ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، مگر ان کے جواب ان کی زبانوں پر کیا ہوگا؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ قیامت کا یہ خوفناک منظر، جو قیامت کا چہرہ، قیامت کا وقوع، کس طرح اس کائنات کو تتر بتر کر دیا جائے گا، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، تو کیا اس وقت خوف اور دہشت کا عالم ہوگا کہ ملائکہ کہیں گے کہ ہم تیری عبادت کا ادا نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو ان رجلا یجر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت حرما فی مرضات اللہ حقر ذلک یوم القیامہ۔ ایک انسان اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گھسیٹا جائے، بڑھاپے کی موت تک، بوڑھا ہو کر مرے، 100 سال کا ہو کر مرے، اور 100 سال تک اسے گھسیٹا جائے چہرے کے بل فی مرضات اللہ، اللہ کی راہ میں، جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا گرم کوئلوں پر، کانٹوں پر، اور وہ احد احد پکارتے رہے، اللہ کی راہ میں گھسیٹا گیا، ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا۔ یہ کیفیت اگر ایک انسان کو 100 سال جو ہے وہ حاصل رہے، اس کو اس طرح گھسیٹا جائے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا میں، لحقر ذلک یوم القیامہ، وہ بھی جب قیامت کا چہرہ دیکھے گا تو اپنی ساری عبادت کو حقیر جانے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کر کے آیا۔ کیف تتقون یوما ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ اور کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی دہشت کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بڑھاپے کا شکار ہو جائے گا، حالانکہ کیا اس کے احساسات ہیں۔ تو یہ قیامت کا چہرہ، اور سب سے بڑی خوفناک حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑا کر لینا حساب و کتاب کے لیے۔ یہ اس مقام کا ذکر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ وہ دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جس کی عظمت اور ہیبت ہم نے پہچان لی، اور اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یہ خوف اس کے اندر سما جائے، یہ خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور یقیناً یہ خوف بڑا کارآمد ہے اور بڑا عظیم الشان ہے۔